تو یاد کر لو، اپنے گھروں کو سجا لو، اپنے گھروں کو سنوار لو، اللہ کی گھر ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان جب بڑوں کا ہاتھ رکھتے ہیں، بڑوں کا سایہ اپنے سر پر رکھتے ہیں، وہ انسان دنیا کے اندر میں برکتی کی حالت میں برکتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد بڑے ہی آپ کے سامنے آئیں گے، بڑے ہی آپ کو تدفین کریں گے۔ نوجوانوں، اس لیے کہ ہم اور آپ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوانوں یاد رکھ لیجئے، جو مدارس کو ہم قائم کر رہے ہیں، ہم مدرسے بنا رہے ہیں، شروع میں تو جوش آ سکتا ہے، شروع میں تو بنا سکتے ہیں، یہ قانون قاعدہ کو سمجھ لیجئے، اس سبق کو سمجھ لیجئے۔ مساجد و مدارس کو جو اختلاف ہو رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے انسان نہیں بلکہ اختلاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو آج کل جو مدارس اور مکاتب کے اندر میں جو فتنے بڑھ رہا ہے، مدارس و مکاتب میں جو فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنہ کا جو عالم ہو رہا ہے، نوجوانوں کمیٹی کے جو رہنے والا اور بوڑھے رہنے والے فتنہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھ لیجئے، جو انسان نوجوان کام کر رہے ہیں اور وہ نوجوان کہے کہ مجھے میرا نام نہیں آ رہا ہے، میرا نام پیش نہیں ہو رہے ہیں اور دوسروں کو نام آ رہا ہے، یاد کر لو اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں کو اس وقت بنایا تھا، ان کے بیٹے نور جنگر لخت جگر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ساتھ تھے۔ کیا اس نے سوچا تھا کبھی کہ میرا باپ کا بھی نام آ جائے، میرا بھی نام آ جائے؟ اور نہیں، اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے گھر کو بنیاد رکھ رہا ہوں، بنیاد کھڑی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، رسول اللہ کی گھر ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آج نوجوانوں نے اختلاف کرتا ہے، فتنے میں لاتے ہیں۔ فتنہ مت کرو، اگر فتنہ کرو گے تو تمہارا عالم برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نوجوانوں اپنے اعمال کو اچھے بنا لو، اس لیے کہ ہر انسان اپنے اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے خوشی ہونی چاہیے، اور جو نیک اولاد ہوتا ہے ان کی یہاں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کیا خوش نصیب بیٹے تھے جو اللہ کے گھر بنانے والا، کیونکہ ٹائم کم ہے، جو اللہ کے گھر بنانے والا حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے، جو باپ بیٹے نے جو اللہ کے گھروں کو بنایا ہے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے مدد کیا کہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے باپ کے لیے مدد کر رہا ہوں، میں ان کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا باپ میرا پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ انسانوں، اس لیے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے گھر بن رہا ہے، رسول اللہ کے گھر بن رہے ہیں، تو اس وقت سوچ لو، اپنے عامل کو سوچ لو، اپنے ذمہ دار کو ڈھونڈ لو، وہی ذمہ دار ہو جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، رسول اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہو، ایک کی سنت پر عمل کرتا ہو۔ اس لیے کہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، جو نیک کے لیے دعا کرو، اور نیک جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اس ادارہ کرنا چاہیے، دل میں خواہش رکھنی چاہیے کہ نیک ہوگا تو اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور نے اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ مجھے اسماعیل دے دے۔